پھر صبر کرنا کا طریق کیا ہے، انداز کیا ہے؟ بندے کو مشکل پیش آ جائے، بندے کو کوئی نقصان ہو جائے، بندے کو کوئی آزمائش آ جائے، بندے کو اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تنگی آ جائے، سختی آ جائے، تو کیا کرے؟ قرآن پاک نے اس کا باقاعدہ، رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر اس کا طریق بتایا ہے۔ وہ کیا بتایا ہے؟ اور رب کائنات نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، پہلے بتا دیا وہ تمام چیزیں جو ہمیں لائق ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں، وہ ساری باتیں بتائیں۔ کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ آزمائش آ رہی ہے، آزمائش جب آئے گی تو آزمائش کئی صورتوں میں آئے گی۔ کون سی صورتوں میں آئے گی؟ پہلی صورت کیا بتائی؟ من الخوف، بشیء من الخوف، خوف دے گئے، مختلف طرح کا خوف آئے گا۔ تو خوف جب آئے گا تو خوف میں بندہ بعض اوقات صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے۔ جب سختی کا عالم آتا ہے اور خوف جب بندے کے اوپر طاری ہوتا ہے، خوف کس کا؟ جان جانے کا خوف، مال جانے کا خوف، عزت جانے کا خوف، تو بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ بعض اوقات غلط رستے پر چل پڑتا ہے، غلط راہ پر چلتے ہوئے رب کائنات کے رستے سے دور ہٹ جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے کیا فرمایا؟ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کس سے؟ خوف سے، والجوع، بھوک دے کر۔ جب بھوک لگی ہو نا تو بندہ جائز و ناجائز طریقے بھول جاتا ہے، حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، جائز و ناجائز کو بھول کر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی بھوک کسی طرح مٹے، اس کا پیٹ بھرے، جان بچے۔ وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، ذرائع آمدن جائز ہیں یا ناجائز ہیں، کسی دوسرے کا حق تو غصب نہیں کر رہا، اسے یہ تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ ہم خوف سے آزمائیں گے، ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں نقصان کر کے، مالوں میں کمی کر کے، مالوں میں نقص پیدا کر کے، وَالْأَنفُسِ، جانوں میں کمی کر کے، جانوں کا نقصان کر کے، تمہارے پیارے تم سے لے کر تمہارے جان سے پیارے تعلقات ختم کر کے۔ وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ظاہری طور پر بندہ نہیں جاتا لیکن بندے کا تعلق چلا جاتا ہے، بندے کا بڑا پیارا تعلق ہوتا ہے، بندہ اس کی کسی کی خاطر جان دینے پر تیار ہوتا ہے، لیکن ایسا موقع آتا ہے کہ اگلا دگا دے جاتا ہے، اگلا چھوڑ جاتا ہے۔ تو جب دوسرا بندہ بے وفائی کر جائے، دوسرا بندہ چھوڑ دے، بندہ تعلق توڑ دے، بندہ کسی کی بات ماننے سے انکار کر دے، ساتھ نہ دے، خود تو بندہ کسی کو ساتھ دے ہر موقع پر لیکن کوئی دوسرا ساتھ دینے پر تیار نہ ہو، تو ایسے موقع پر وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تو جانوں میں کمی کر کے، کمی ہوگی تو جب کمی ہوگی تو بندہ پھر کیا کرے گا؟ تو رب کائنات کا طریق تو یہی ہے کہ اس کی عبادت اسی کی کرنی ہے جس حال میں بھی ہو۔ تو قلبی عبادت کیا ہے؟ قلبی عبادت یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ ثابت قدم رہے، صبر کرے، والثمرات، اور پھلوں میں کمی کر کے محنت کی۔ طالب علم محنت کرتے ہیں، بعض اوقات انہوں نے جو تیاری کی ہوتی ہے پیپر اس کے علاوہ آ جاتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ میری محنت کا پھل مجھے نہیں ملا۔ تو اس موقع پر جب اپنی محنت کا پھل نظر سے ضائع ہوتا نظر آئے، اس وقت کیا کرنا ہے؟ اس زبان کو بھی قابو رکھنا ہے اور دل کو بھی قابو رکھنا ہے، صبر کرنا ہے۔ تو اپنی محنت کا پھل ضائع ہوتے دیکھ کر، اساتذہ محنت کرتے ہیں، اپنی پوری محنت کرنے کے بعد کوئی پڑھنے پر تیار ہی نہیں ہوتا، اگلے دن کوئی ایک بچہ بھی سبق سنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو کیا انہیں صبر کا دامن چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، اس موقع پر بھی صبر عبادت ہے، اس موقع پر بھی صبر عبادت ہے، اور عبادت کرنا یہ بندے کے اوپر لازم ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں یہ قلبی عبادت ہے۔ اس کے ہاتھ کو بے راہ رو نہیں ہونا چاہیے، اس کے قلب کو بے راہ رو نہیں ہونا چاہیے، اور رب کائنات کی جو رضا ہے، رب کائنات کی جو منشا ہے، اس کے مطابق اس نے عمل کرنا ہے۔ نقص من الاموال والانفس والثمرات، جب ان میں مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، جب محنت کا پھل، جب کسی کی جو ہے نا
رات جگوں کا پھل ضائع ہوتا ہوا دیکھے تو کیا کرے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، رب فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔